ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ جی ناظرین، اب میں چلتی ہوں چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ جیسے کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن کا جو آغاز ہے وہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہو، اور بلکہ سارا دن جو ہے ہمارا بہت اچھا اور خوبصورت اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ اور یقیناً یہ ہماری اگر دل میں خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے تاکہ، اور نیت بنانی ہوتی ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم کوئی چیز ایسے شروع کر دیں تو یقیناً ہم پریشانی سے بھی بچ جاتے ہیں، اپنے دکھ سے بھی بچ جاتے ہیں، اور بجائے ہم اپنے دکھ سے بھی بچتے ہیں بلکہ دوسروں کو دکھ دینے اور تکلیف دینے سے بھی بچ جاتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا اگر ہم اپنی نیت کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی، اگر آپ صبح آنکھ کھولتے ہی بستر سے جب اٹھیں تو اپنے وقت کے امام کو جو سلام کر لیں گی، تو اول و آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ سلام کریں گی، تو یقیناً ان کی زبان مبارک سے جو رحمت پروردگار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ہو، تو یقیناً وہ پھر رحمت ہمارے پر رہتی ہے، اور سارے دن ہی جب رحمت رہتی ہے تو یقیناً جب ہم پہ رحمت رہے اور ہمارے جو وقت کے امام علیہ السلام ہمیں رحمت بھیج رہے ہوں، تو یقیناً اس رحمت کے سائے میں ہم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتے، اور ہمارا بھی کوئی ایسا دل نہیں دکھتا، اور ہماری بھی کوئی ایسی تکلیف و مصائب جو ہے پریشانی کا سامنا سارا دن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بہترین جو میں کہوں گی ایک نسخہ ہے ہمارے لیے، وہ یہی ہے جو میں آج بتانا چاہتی تھی، کہ آپ نے صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنی، اور بستر سے اٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اول و آخر 3 دفعہ درود بھیجنے کے بعد امام کو جھک کے سلام کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ سارا دن جو آپ کا بہت اچھا گزرے گا، اور جیسے کہ آپ کی نیت ہے کہ آپ گناہوں سے بچی رہیں وہ بھی رہیں گی، اور یہ بھی جو آپ کی نیت ہے کہ ہمارے سے کوئی نیک عمل ہو جائے وہ بھی آپ سے ہو جائے گا، اور آپ کا دل جو ہے وہ کوئی نہ دکھائے گا، آپ کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کیونکہ یہ ایک دن کی بات تھی، آغاز کس طرح کرنا چاہیے اپنے دن کا آغاز، اور تو اس کے ساتھ مزید میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آج پہلی تاریخ ہے جو ربیع الاول کی، اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ اسلامی مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اگر آپ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ لیں کہ سلامتی اور عافیت کے لیے پورے ماہ کے لیے اگر آپ پڑھ لیں گی، تو یقیناً وہ بھی آپ کے پورا مہینہ ہر پریشانی سے آپ بچی رہیں گی، اور تمام جو ہے آپ کے دکھ ہیں، یہ غم ہیں، وہ بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بھی کسی کا دل آزاری نہیں کریں گے، دکھائیں گے نہیں، آپ سے بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس نیت سے پڑھ رہی ہیں، اپنی سلامتی کے لیے بھی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے بھی، کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو جس سے ان کا بھی دل دکھے یا آپ کوئی گناہ میں مبتلا ہو۔ تو یقیناً یہ آج کے پہلی تاریخ ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز کچھ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شکرانے کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لینی ہے، کیونکہ شکرانے کی نماز آپ نے پچھلی جو آپ پروردگار عالم نے جو آپ کا وقت گزارا جیسے بھی گزرا، وہ اس کا آپ نے ہر حال میں، کہتے ہیں نا کہ ہر حال میں شکر کرنا ہے، تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا، اور یہ آپ ایک طرح سے اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ نے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو یہ جو 2 رکعت نماز ہے ضرور پڑھ لینا ہے۔ تو جس طرح پچھلے آپ جب شکرانے کی نماز پڑھیں گی تو یہی نیت کیجئے کہ پروردگار جیسے بھی تو نے ہمیں رکھا دنیا میں، ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے سلامتی اور عافیت کے لیے، تمام پریشانیوں کو دور ہونے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس 2 رکعت نماز میں جو ہے آپ نے بعد الحمد کے جو ہے 30 مرتبہ 30 ٹائمز جو ہے آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، سورۃ توحید۔ آپ نے پہلی رکعت میں بعد الحمد کے 30 ٹائمز 30 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے بعد الحمد کے 30 ٹائمز انا انزلنا سورۃ قدر کو پڑھنا ہے۔ تو یعنی دونوں میں بعد الحمد کی 30 ٹائمز جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور جب یہ آپ نماز پڑھ لیں تو پروردگار عالم سے اپنی سلامتی عافیت کی جو ہے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم آئندہ آنے والے جتنا پورا ماہ ہے اس میں مجھے سلامتی اور عافیت سے رکھنا، اور کوئی مجھے پریشانی جو ہے وہ دیکھنا نہیں ملے۔ اور اس کے ساتھ
جب آپ نماز سے اٹھیں تو آپ صدقہ دیجئے اپنا، بلکہ اپنے پورے گھر کا صدقہ نکالیے، تو آپ یقین جانیے کہ پورے مہینے آپ بہت سکون امن سے رہیں گی، چین سے رہیں گی، اور کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی جسے کہتے ہیں ناگہانی آفتیں اور پریشانیوں سے یا کوئی ایسا نقصان سے آپ بچ جائیں گی۔ تو اسے بھی آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ نے ہر ماہ جو ہے، سب سے پہلے تو میں نے دن کی بات بتائی کہ دن آپ نے کس طرح اپنا شروع کرنا ہے، امام کو سلام کرنے، وقت کے امام علیہ السلام کو سلام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یہ نماز ہر مہینے پڑھ لینی ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پہلے پڑھ کے یہ نماز پڑھ لیجئے، تو آپ دیکھیے گے کہ پورے مہینے جو ہے آپ نے عافیت سے، سلامتی سے رہیں گی، اور آپ کو کوئی نقصان کسی قسم کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک آپ کو صورت کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ بات ہو رہی تھی نیکیاں، کہ نیکیاں جو ہیں کس طرح سے کرنی چاہیے، نہ صرف عبادت ہی تک محدود نہیں کہ وہ سمجھے کہ ہم نے عبادت کری، قرآن شریف کی تلاوت کری، نماز پڑھی، اور بہت زیادہ ہم نے اس میں وقت جو اپنا صرف کر دیا تو یقیناً ہم نیک ہو گئے، ہم نے نیک اعمال کری، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک اعمال ہیں، لیکن پروردگار کیونکہ دنیا میں آئے، اس میں رہنا ہے، معاشرے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا، اور اس طریقے سے ادا کرنا جس میں جو پروردگار کی رضا شامل ہو، اور وہ نیکیوں کے انداز میں ہوتی ہیں کہ ان کی حاجت روائی جو ہے وہ کرنی ہے اپنے ہر انداز میں، تو وہ کرنے سے جو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، یقیناً وہ دنیا میں دیکھنے والے انسان بھی آپ کو عزت سے اور اکرام سے اور محبت سے، اور آپ ان کے لیے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ عبادت کی بات آئی اور جب تلاوت کی بات آئی، تو یہاں پر میں جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نیکیوں کی توفیق کے لیے، یعنی آپ کو نیکیاں ایک تو آپ جو ہے پڑھ لیں، لیکن آپ کے دل میں ایک تمنا ہے کہ پروردگار عالم میرے ہاتھ سے ایسی نیکیاں ہوں جس پہ تو راضی ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورۃ شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس کا حافظہ بھی جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور وہ لوگوں میں عزت اور مقبول ہوگا۔ تو یہاں پر سورۃ شمس جو ہے اس کا نمبر جو ہے 91 ہے، سورۃ شمس نمبر اس کا 91 ہے۔ تو جب وہ باقاعدگی سے اس نیت سے کرے گا کہ پروردگار عالم میری نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے نیکیاں ہوں اور تو راضی ہو جائے، اور باقاعدگی سے جب اس کی وہ تلاوت کرے گا، سورۃ شمس کی کرے گا، یہ 91 اس کا جو ہے وہ نمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا، اور یہ توفیق بھی بڑے نیک لوگوں کو ملا کرتی ہے، ورنہ یہ نصیب ور لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملا کرتی ہے، یہ ہر انسان کے حصے میں بھی نہیں آتی کہ اس کے ہاتھ سے کوئی نیکی ہو جائے، کوئی حاجت روائی کسی مومن کی ہو جائے، یہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ ہر ایک پہ کرم ہوتا بھی نہیں ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جو خوش نصیب ہیں، پروردگار انہی کو یہ دیتا ہے، یہی سے آزماتا ہے کہ تو کس طرح سے اپنے مال میں، اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے کس طرح سے میں دوسرے مومن کے کام آئے گا۔ تو یقیناً یہ ہمیں اس جو موقع ہمیں ملتا ہے اسے رائگاں نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہمارے اوپر آ گئی، اب ہم ان کا جائیں، ان کا کام کریں اور یوں کریں، ہم اپنا کام پورا نہیں ہوا، ہمارے پاس وقت نہیں، یہ سمجھے کہ اسی وقت ذہن میں یہ لائے نہیں، یہ میرے رب کی رضا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نیک عمل کروں، تو یقیناً آپ کے قدم اس نیک عمل کے لیے اٹھیں گے۔ تو یہاں پر سورۃ شمس اسی نیت سے جب آپ پڑھیں گے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نیکیاں عطا کروں گا، اور وہ نیکیاں اس طرح سے ہوں گی کہ آپ سے خود وہ ایسے کام کرائیں گے جس میں آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کا حافظہ بھی مین چیز جو ہے وہ حافظہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں ایک عزت و حرمت کے ساتھ لوگ آپ کو پسند کریں گے، محبوب ہو جائیں گی، عزت ملے گی آپ کو، ساتھ ساتھ یہ بھی اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں، لوگوں میں وہ مقبول رہے، اور اس کو جو تمام حرمت و عزت کے ساتھ لوگ ملیں جلیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ نسخہ ہے، جو اگر ہم اس نیت سے سورۃ شمس کو، اور اس کا نمبر ہے 91 اور 30ویں پارے میں یہ ہے، تو اسے ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاطر اور سورۃ سبا جو ہے وہ 34، 34 اور 35 اس کا نمبر ہے، دن میں تلاوت کرے گا تو کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا، یعنی کہ کوئی بھی پریشانی وہ پورے دن میں نہیں دیکھے گا۔ سورۃ فاطر اور سورۃ سبا کی اگر دن میں تلاوت کرے گا تو وہ جو ہے کسی قسم کی بھی
کوئی ناگواری، کوئی حادثہ، کوئی ایسی جو تکلیف ہو نہیں دیکھے گا، بلکہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی نہیں دیکھے گا۔ یہاں میرے رب کے احسان دیکھیں کتنا احسان کرنے والا ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے اس نیت سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ فقط یہیں دنیا تک وہ محدود نہیں رہ جائے گی، وہ جو آپ کی تکلیفیں جو پریشانیاں وہ یہاں پر بھی رفع ہوں گی، اور آخرت میں بھی میرا رب کہتا ہے کہ اس قدر زیادہ مطلب وہ دنیا اور آخرت میں اس قدر زیادہ خیر و بھلائی دے گا۔ یہاں پر میرا رب بتا اس قدر میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ رب جو ہے اس قدر آپ کو جو ہے وہ خیر و بھلائی دے گا کہ اس نے کبھی، اس شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اس کی کبھی آرزو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری سوچ بھی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جو رب ہمیں عطا کرے گا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہے اتنا خیر و بھلائی کی ہماری طرف ہمیں دے گا، اور دنیا میں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں اس کی جو ہے اس کا پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اس چیز کی ہمیں خیر و عافیت کا ہمیں وہاں پر بھی ثواب ملے گا۔ تو یقیناً یہ جو ہے ذہن میں رکھ کے نیت کے ساتھ اپنے دل کو بالکل کشادہ اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم یہ تلاوت کریں تو یقیناً ہم جیسے کہ بات ہو رہی تھی نیکیاں بھی کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، اور پھر پروردگار سب یہیں محدود نہیں رکھے گا، دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے، اور آخرت میں بھی میرا رب جو ہے وہ ہم پہ احسان کرنے والا ہے، بہت بڑا احسان کرنے والا ہے وہ ہے، تو وہ یقیناً وہاں پر بھی ہم پہ احسان کرے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی دے گا، اور ہم جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے وہ ہمیں وہاں حاصل ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اور ضرور اپنانی چاہیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا حقوق العباد کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی بھائی، جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اور چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ کے بعد آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ جو آج کا ٹاپک ہے عزاداری کے 2 مہینے، اس میں آپ جانتے ہیں یکم ربیع الاول آج ہے، اور یکم محرم الحرام سے اس سال بھی اگر ہم اس ٹریننگ کا پورا جائزہ لیں تو بہت سی اچھی باتیں، بہت سی اچھی جگہوں پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، بہت سے اچھے علماء کرام، بہت سے اچھے شعراء کرام کا کلام سننے کا موقع ملا ہوگا، گریہ زاری اور ماتم ہم سب نے کیا ہے، لیکن ہر عبادت کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا، یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے اس عبادت کی، کہ جیسے نماز کا حکم ہے، لیکن اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور فحش گوئی اور بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری جو نماز کا پڑھنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، وہ قبول نہیں ہو رہی، یا ہمارا طریقہ کار غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو عزاداری کی عبادت ہم نے کی ہے، اس میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو وہ چینج نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے اس 2 مہینوں میں ہم نے جسمانی طور پہ تو ہر جگہ ہم موجود پائے گئے ہیں، لیکن روحانی طور پہ یا جو اندر سے ہمارے اندر وہ جو برائیاں ختم ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور جیسے جب تک انسان کی مہلت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا خوبصورت نظام ہے، اور جیسے بہن بھی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اگر ہم اپنے پچھلے اعمال پر معافی مانگ کر دوبارہ سر نو صحیح طریقے سے وہ عبادت کریں گے، معافی مانگ کے اور پاک ہستیاں اور ان کا وسیلہ مانگ کے اگر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ضرور معاف فرمائے گا۔ اور جب تک بھی مہلت ہے، پھر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی اگر ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ ایسا دن ضرور آئے گا کہ ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، ہماری عزاداری بھی قبول ہوگی، اور لوگوں کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، خود ہی لوگ ہمیں پہچان کے وہ ہم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو اس پر آپ بھی آئیے گا جلدی سے، جیسے کچھ ہمارے جو کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں اور آج کے جو یزید ہیں ان کے متعلق، کہ حافظے کی بھی بات ہو رہی تھی، ہماری بحثیت قوم حافظہ بہت ہی کمزور ہے، بڑے بڑے ثانیات آئے، بڑے بڑے پاکستان کے اوپر ظالموں نے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن بحثیت قوم ہم نے شاید ان کو بھلا دیا ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن پچھلا ہفتے جب سے ان معصوم فرشتوں کا خون بہایا گیا ہے، قوم میں ایک تھوڑی سی ایک حرکت ضرور نظر آ رہی ہے، غم و غصہ ضرور پایا جا رہا ہے، اور اسی کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے جو پارلیمانی رہنما ہیں، ہمارے جسے کہتے ہیں نا سر کے سائیں ہیں، جو ہمارے بہت ہی محبوب لیڈرز ہیں، ہر پارٹی میں ہم ظاہر وابستگی ہے ہماری، تو جو ہمارے وابستہ ایک لیڈر ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی حرکت محسوس کر رہے ہیں، اور ایون نواز شریف صاحب نے بہت ہی حوصلہ افزا بیانات کی حد تک تو بہت اچھے ان کے بیانات آ رہے ہیں، جیسے آج ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا علاج نہ کیا تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی، سخت فیصلے کرنا ہوں گے، لیکن اگر فیصلے کریں گے اس پر عمل درآمد کریں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن انہی نواز شریف صاحب نے 97 میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ طالبان ہی کی طرز کی حکومت پاکستان میں
لانا چاہتے ہیں. طالبانائزیشن کو ایک آئیڈیل ایک طرز حکومت انہوں نے 97 میں قرار دیا تھا. تو ٹھیک ہے پاسٹ گزر گیا, غلطی شاید ہوئی ہو, لیکن آج کو انہوں نے اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, اپنے پاکستانیوں کے لیے ایک محسن شخصیت اپنے آپ کو بنا کر ابھارنا ہے, تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی درآمد ان کو یقینی بنانا چاہیے. اور ابھی تک جو کچھ تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے, کچھ تھوڑی ایسی سفارشات ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کی بات ہوئی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے 5 دہشت گردوں کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. تو کچھ جو لچک پچھلے 24-48 گھنٹوں میں کچھ عدالتوں کی طرف سے مل رہی تھی کہ سزائے موت کو ہی معطل کر دیا, لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے 5 دہشت گردوں کی سزائے موت کو برقرار رکھا. لیکن عمل درآمد ان کو کب ٹانگا جائے گا, یہ اصل سین جو ہے وہ تمام مائیں کم سے کم وہ ضرور دیکھنا چاہتے کہ جو دہشت گرد سالہ سال سے جیلوں میں پل رہے ہیں اور ان کو VVIP سہولتیں موجود ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو ظلم ہے یا یہ جو قتل و غارت گیری ہے پاکستان میں ختم نہیں ہو رہی. تو اس کا جو ایک سد باب ہے یا روک اس طرح ہم لگا سکتے ہیں کہ واضح پیغام جائے دہشت گردوں کو. اور سب سے بڑا جو ہم کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سخت فیصلے کرنا ہوں گے. ایک بہت ہی چیلنجنگ فیصلہ ان کے سامنے لال مسجد کی صورت میں اسلام آباد کیپٹل میں موجود ہے. ایک مولوی صاحب وہاں پہ موجود ہیں, اسامہ بن لادن نام کی لائبریری اس مسجد میں موجود ہے, اسلحہ وہاں سے برآمد ہوتا ہے, ان کے عزائم آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک بچہ بھی واقف ہے کہ وہ لال مسجد میں مسجد کا نام لے کر وہ کس قسم کے عزائم لوگ رکھتے ہیں. تو آئیں سخت فیصلے کریں, اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہاڑوں پر جانے کے بجائے چلیں. پہاڑوں پر تو فوج اپنا کام کرے گی, وہاں پر جوان موجود ہیں, لیکن یہاں پر جو سیدھی ایک شفاف جگہ ہے, اسلام آباد کیپٹل ہے, بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ صحت افزا مقام ہے, وہاں پر نواز شریف صاحب کچھ ایکشن دکھا دیں تو عوام اس کو ضرور یاد رکھے گی. تو تحریک انصاف نے اور کچھ جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی حمایت کی ہے, جبکہ MQM اور جماعت اسلامی اور ANP نے اس کی مخالفت کی ہے. فوجی عدالتوں کا ایک تلخ تجربہ 90s میں رہا ہے, لیکن اس وقت جو ہے فوجی عدالتوں کا قیام کیوں ضروری ہے کہ کیونکہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جان کی قربانیاں تک دے دی, لیکن عدلیہ کی آزادی کے بعد بھی جب قوم کو کوئی انصاف نہیں ملا, 80-85 کے قریب سوموٹو ایکشن افتخار چودھری صاحب نے لیے, لیکن اس کا کوئی انصاف جب نہیں ملے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور اپنانا پڑے گا کہ جس سے قاتل جو ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے منزل تک پہنچے. تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے بڑی جماعتوں نے اس پر کوئی تفاضات کا اظہار نہیں کیا اور اس کی حمایت کی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لاہور میں کانٹریکٹ پولیس ملازمین توسیع نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ایسے حفاظتی اداروں کی یا حفاظتی لوگوں کی اور ضرورت ہے, تو وہاں پر پنجاب میں کانٹریکٹ پولیس ملازمین کو توسیع نہ ملنے پر, ایکسٹینشن نہ ملنے پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس پر بھی پنجاب حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, جبکہ اس سے مزید یہ پنجاب میں کہ 790 اسکولوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے, اور اس وجہ سے چوکیداروں کے 3100 اسامیوں پر کرنے کے احکامات بھی ہیں. تو جیسے پشاور کے اس APS میں بھی وارننگ دی گئی تھی 28 اگست کو. مجھے افسوس ہے کہ اس اجلاس میں اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. پرویز خٹک صاحب اسی طرح وہاں پر وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں موجود ہیں. کس نے خط لکھا, کس نے اس کے اوپر احکامات نہیں دیے, اس پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی. اور 142 جانوں کی وجہ وہ اس خط کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی حفاظتی اقدامات کر لیے جاتے تو شاید تھوڑی سی جھجک یا کوئی ڈر کی وجہ سے وہ جو دہشت گرد بہت آسانی کے ساتھ 3 گھنٹے وہ قتل و غارت گیری کرتے رہے تو شاید وہ اس سے باز آ جاتے. تو ایسے خطوط پشاور میں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا, لیکن 790 ایسے پنجاب میں اسکول موجود ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری قرار دیا ہے. چودھری سرور گورنر پنجاب نے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے مطالبہ کیا کہ شہداء بچوں کی یادگاریں بھی تعمیر کی جائیں. کچھ پروگرامز ایسے ضرور ہوئے ہیں کہ شہداء بچوں کے والدین کو آفیشلی طور پہ جہاں جہاں اضلاع میں ان کی میتیں گئی ہیں تو ان کو بہت ہی سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا بھی گیا ہے, اور ان کے والدین کو عزت و احترام بھی دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یادگاریں بنائی جائیں. لیکن اس وزیر اعلیٰ سے کیا امید کہ جو اعتزاز حسن شہید جو ہنگو میں کئی بچوں کی شہادت کو بچانے میں وہ کامیاب ہوئے, تو ان کے جو گھر تشریف نہ لے جانے میں کامیاب ہوں, تو اس وزیر اعلیٰ سے ہمیں کیا امید ہونی چاہیے.
اور چند شدت پسندوں کی طرف سے لندن کے کچھ علاقوں میں شریعہ زونز بنائے جانے کے عزائم کے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے یہ صرف پاکستان، افغانستان، عراق تک محدود نہیں رہا، یہ ایسا جو گندا ذہن ہے کہ اسلام کے نام پہ وہ اپنے آپ کو بہت سب کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، تو ایسا ذہن لندن تک کے جو ایک جدید ترین شہر ہے یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ایسے انکشافات پکڑے گئے ہیں کہ جو ایسے شریعہ زونز بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خاتون بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، کوئی میوزک نہیں چل سکتا، یعنی وہی پشاور والا ماحول یہاں لندن کے کچھ علاقوں میں بھی کچھ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں کی حکومت ضرور ظاہر اس پر کوئی ایکشن ضرور لے گی۔ تو کالز اب میں چاہ رہا ہوں کہ بریک کے بعد ہی ہم شامل کریں، جو آزاداری کے 2 مہینے ہیں اس پر ہم نے کیا سیکھا ہے، آج کی جو کربلا ہے، ظاہر ہے جو مسلمان ہے ہر دل جو دکھی ہے پاکستان کا، اس میں ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے کہ دکھ کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک علاج ہے اس کی طرف بھی جانا ہے۔ اور اس وقت ایک بار پھر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آج کے یزیدی کون ہے، آج کے حسینی کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ہم پرکھ کے کم سے کم ان لوگوں کو ضرور جوائن کر لیں کہ جو مظلوم ہیں، اور ان لوگوں کو کم سے کم آج کے دور میں ہم چھوڑ دیں کہ جو ظالم ہیں یا ظالموں کی پشپنائی کرتے رہیں۔ واپس آئیں گے تو یہ آزاداری کے 2 مہینوں میں کیا سیکھا اس پر بھی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔